السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید رسول رضوی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس مختصر پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مختصر پروگرام کے ذریعے سے بنی نوع انسان تک قرآنی پیغامات پہنچ جائیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ترجمہ: پس ان کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے جو کہ کافر تھے کہا، ہم تو تمہیں اپنے جیسے انسان کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے، اور کچھ ارذل اور اوباش لوگ جو بغیر سوچے سمجھے پہلی نظر میں تمہاری دوست بن گئے ہیں، اور جو سادہ لوح ہیں، ان کے علاوہ ہم کسی اور کو تمہارے پیروکار نہیں دیکھتے، اور اپنے اوپر تمہارے لیے کسی قسم کی برتری بھی نہیں دیکھتے، بلکہ تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم دیکھو تو میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے اپنی طرف سے رحمت یعنی خاص کر نبوت مجھے عطا کی ہے جو تم پر مخفی ہے، تو پھر بھی تم سرپیچی کرو گے؟ آیا تمہیں اس کے قبول کرنے پر آمادہ کریں جبکہ تم اسے پسند نہیں کرتے ہو۔ جی ناظرین، یہاں اس آیت گرامی میں حضرت نوح کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ حضرت نوح اور ان کے جو قوم ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہاں پر حضرت نوح کے جو قوم ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ حق کے مخالفین کبھی تو خدائی رہبروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، مثلا یہاں پہ کہا گیا، اے نوح، تم تو ہم جیسے انسان ہو، تمہیں ہمارے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی یہ مخالفین کہتے ہیں کہ ان کے پیروکاروں پر بولتے ہیں، رہبروں پر بولتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ پست اور کمتر لوگ ہیں، ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور اسی طرح سے یہ مخالفین مثلا کافرین کبھی ان کے مذہب اور مشن کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مذہب کے پیروکار سادہ لوح اور سطحی قسم کے عام لوگ ہیں جن کی سوچ بھی سطحی ہے، یہاں پر اس آیت گرامی میں جو ارشاد ہوا، اراذلنا بادی الرأی، یعنی ان کی نظر جو ہیں سرسری چیزوں پر ہیں، بادی النظر میں، عام نظر میں وہ مخالف اسلام ہیں۔ اور دوسری آیت میں قرآن کریم مخالفین کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ اگرچہ بظاہر حضرت نوح علیہ السلام اور تمہاری طرح انسان ہیں، یعنی نوح بھی ہمارے طرح ہی انسان ہے، لیکن اپنے پروردگار کی مخصوص رحمت اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، خصوصی نعمت ہے، یعنی نعمت نبوت حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اور مخالفین کہتے تھے کہ تمہارے ماننے والے سادہ لوح اور کوتاہ فکر کم عقل لوگ ہیں۔ تو اس آیت گرامی میں جواب دیا گیا ہے کہ اگرچہ بظاہر وہ غریب اور کمزور لوگ ہیں، لیکن دلیل و برہان دیکھ کر ہی ایمان لائے ہیں۔ حضرت نوح کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لائے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص نشانیاں آئی ہیں ان کو دیکھ کر یہ ایمان لائے ہیں، نہ کہ بغیر کسی دلیل کے ایمان لائے ہیں۔ پس انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مخالفین کے مقابلے میں فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان کی ناروا باتوں اور بیجا تہمتوں کے مقابلے میں ان کے جواب میں منطق اور دلیل پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں پر مہربانی کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ اس آیت گرامی میں ناظرین جو خاص پیغام بنی نوع انسان کے لیے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر اشرافیہ جو ہے، یعنی جو معاشرے کے بڑے بڑے بت ہوتے ہیں یا معاشرے کے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں،
وہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت میں پیش رہتے تھے، آگے آگے جا کے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے۔ اور اسی طرح مستکبرین کا طبقہ عام لوگوں خصوصاً معاشرے کے محروم طبقے کے ساتھ مساوات سے خوش نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ عام لوگ بھی ہمارے برابر میں بیٹھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کو یہ چیز ان کے دل پر نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم معاشرے کے اشرافیہ ہیں، بڑے طبقے کے یعنی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، باقی لوگ پست طبقے کے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح اس آیت گرامی میں جو پیغام ہے وہ یہ کہ جو لوگ دنیا سے کم تعلق ہوتے ہیں وہ بہتر اور بہت جلد ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی معاشروں میں اگر دیکھا جائے تو جو لوگ معاشرے کے ساتھ کم تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن کے ہوا و ہوس بہت کم ہیں، وہ دین کے مقابلے میں آگے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انبیاء کے مخالفین کے پاس کوئی دلیل اور برہان نہیں، اس کے باوجود وہ انبیاء علیہ السلام کے مخالفت کرتے اور کہتے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تہمت لگاتے ہیں، وہم و گمان کر لیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی طرف سے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس آیت گرامی میں 3 بار لفظ نرا استعمال ہوا، وہ اسی بات کی نشانی ہے کہ یہ جو کفار ہے، منافقین ہے، وہ صرف اور صرف ظاہری چیزوں پر دیکھتے ہیں، باقی عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور دنیا پرستوں کی نگاہ میں مال و دولت کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، مگر حق اور حقیقت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں سورہ ہود کے آیت نمبر 29-30 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔